وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ بادل۔ سوال ہے، اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ جناب ابو طالب کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا؟ 3 یا 5 دن بعد۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے، جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے، میں یہ کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت بتائیں جو اولاد آدم میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کس پیغمبر کی خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے طریقہ اور عمل۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو مسلمان ہونے پر واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قرآن پاک کی سورت العمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔
قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس نبی نے عبرانی موسیقی ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبرانی موسیقی کے موجد تھے۔ آپ علیہ السلام بانسری اور بربط بجاتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب ہے مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹر ٹر کرنا تسبیح ہے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ سوال ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے ام حکیم کون تھی؟ جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے کتنے دروازے تھے؟ تین دروازے تھے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ ایک پیسہ بھی نہیں۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب دیکا پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے سیاہ ابر سے آگ برسائی گئی تھی۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے نماز بنتے ہیں۔ سوال ہے رسولوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ جواب ہے 313۔ سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے آداب معاشرت۔ سوال ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ قریش مکہ کا لقب کیا تھا؟ فہر۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس قوم کو عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا تھا؟ یہودیوں کو۔ کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ سورہ الکافرون۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ بنو حنیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟
سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ کون سی چیز گھر میں روزانہ کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیوں کا استعمال شروع کیجیے۔ کس مخلوق سے ہم بستری کے بعد انسان کا بچہ آدھے دھڑ والا پیدا ہوتا ہے؟ نس یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالد نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کر چلتی ہے۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ سوال ہے اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ 628 عیسوی میں۔ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے واسطے ممبر کس نے بنوایا اور کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ جواب ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا، قبیصہ مخزومی نے جو ایک عورت کا غلام تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے جس کا نام صبا یا کلاب تھا، سعید بن عاص کے غلام نے جس کا نام باقول تھا، ایک انصاریہ عورت کے غلام نے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت سہیل کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک بڑھئی کو جنگل لے گیا، اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اس سے ممبر تیار کیا۔ اس بڑھئی کا نام بعض نے میمون بتایا ہے۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ بت۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ سوال ہے کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ سوال ہے کس نبی نے آب حیات پیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ سیدنا معبد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری ملا سرما ہے۔ سوال ہے وہ کون سی ام المومنین ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی ہم عمر تھیں؟ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔